أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا۔ میرے عزیزو پیارو بزرگو اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 6 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، یہاں سے سورہ فرقان کا 3 رکوع اس کا آغاز ہو رہا ہے، سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 21، 22، 23، 24، 25، 26 یوں ٹوٹل جو ہے 6 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک تو اس میں مجرموں کے اللہ سے ملاقات کو جھٹلانے، آخرت پر ان کی ایمان نہ لانے اور اس کے لیے طرح طرح کے ان کے بہانے، اس کو بیان فرمانے کے بعد میدان محشر کے منظر کو، قیامت کے منظر کو، دنیا کے ختم ہونے کے منظر کو اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات اور واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ باری تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ جن لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں ہے کہ وہ کسی وقت ہم سے آ ملیں گے، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑی سرکشی اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ ان کا تکبر ہے جو ان سے ایسی باتیں کہلوا رہا ہے۔ یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ اپنی ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کی بات ماننا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آ کر انہیں سمجھائیں یا کم از کم کوئی فرشتہ بھیجیں۔ تو پھر امتحان اور آزمائش کیسے ہو گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ تو کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتابیں بھی نازل کی اور رفلی 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو جس جنس سے ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو ہے ان کی باتیں ان کے لیے سمجھنا آسان ہوگی۔ اگر نبی یا پیغمبر فرشتے کی جنس سے ہو تو پھر ان کی باتیں سمجھ میں بھی کیسے آئے گی؟ تو یہ محض عناد، ضد، سرکشی اور تکبر ہے، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یوں کہہ رہے ہیں اللہ ہم تم کو اس وقت مانیں گے جب تم خود آ کر ہمیں سمجھائیں یا ہمیں سمجھانے کے لیے فرشتے بھیجیں۔ اسی لیے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن فرشتے نظر آئیں گے نا، اس دن پناہ مانگتے پھریں گے کہ یہ کس بلا کا نام ہے، یہ ہم نے کیا دیکھ لیا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جن لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں ہے کہ وہ کسی وقت ہم سے آ ملیں گے، اور یہ دراصل ان لوگوں کا بیان ہے آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہے، جو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب نہیں مانتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے جو قائل نہیں ہے، جو یوں سمجھتے ہیں کہ یہی دنیاوی زندگی اصل زندگی ہے، حقیقت والی زندگی یہی ہے، یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، یہیں کھاؤ پیو مزے اڑا لو اور پھر مر کر گل سر کر مٹی ہو جاؤ اور کھیل ختم۔ جن لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں ہے وہ کسی وقت ہم سے آ ملیں گے، وہ یوں کہتے ہیں، یعنی جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے؟ ایک چیز، یا یہ کہ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھ لیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑی سرکشی اختیار کی ہوئی ہے، اور ایمان کی تو ڈیفینیشن ہی ہے نا، بن دیکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا، اللہ کی باتوں کو ماننا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کو رب تسلیم کرنا، بن دیکھے۔ دیکھنے کے بعد تو ویسے ہی مطلب جو ہے پھر بعد میں تو دیکھنے کے بعد ایمان لانا یہ کون سا کمال کی بات ہے؟ دیکھنے کے بعد تو ہر کوئی مانتا ہے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن ان کو فرشتے نظر آ گئے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہتے پھریں گے کہ خدایا ہمیں ایسی پناہ دے کہ یہ ہم سے دور ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو دیکھنے کی ان میں تاب ہی نہیں ہے، اور فرشتے انہیں اس وقت دکھائے جائیں گے جب وہ انہیں دوزخ میں ڈالنے کے لیے آئیں گے، اس وقت یہ ان کو دیکھنے سے پناہ مانگیں گے، کیونکہ وہ فرشتے ایسے بھی ہوں گے نا کہ جن کی ہیبت، جن کی شکل و صورت وہ دیکھ کر جو ہے وہ پناہ مانگیں گے، جو جہنم میں ڈالنے والے فرشتے ہوں گے۔ اسی لیے جو سوال جواب کی بھی جو فرشتے ہیں، اگر کوئی اچھی روح جاتی ہے جو ایمان والے کی ہوتی ہے اور جب اس کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو پھر بہت آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن جو خدا نخواستہ جو ہے بری میت ہوتی ہے، اس کے اعمال برے ہوتے ہیں کسی اور اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا ہے غیر مسلم کی، تو پھر اس صورت میں جو ہے ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے۔ تو جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ہم اس میں بھی کہتے ہیں، تو ان مجرموں کو ڈالنے کے لیے جو فرشتے ہوں گے ان کی جو شکل و صورت اور ہیبت ہوگی اتنی ڈراؤنی ہوگی اور ایسی ہوگی کہ وہ پناہ مانگتے پھریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن ان کو فرشتے نظر آ گئے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہتے پھریں گے کہ خدایا ہمیں ایسی پناہ دے کہ یہ ہم سے دور ہو جائیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے دنیا میں جو عمل کیے ہیں ہم ان کا فیصلہ کرنے پر آئیں گے تو انہیں فضا میں بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بے قیمت بنا دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ جن اعمال کی انہوں نے نیکی سمجھ رکھا تھا وہ آخرت میں گرد و غبار کی طرح بے حقیقت نظر آئیں گے، اور ان کے جو کام واقعی اچھے تھے دنیا میں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں دے دیا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو ایمان والے نہیں، اگر وہ واقعی نیکی کا کام کرتے ہیں اللہ ان کو ان کی نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں تمام نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے ایمان لازمی شرط ہے، اس لیے وہاں یہ نیکیاں بھی کام نہیں آئے گی۔ میرا عزیزو، جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے، ان تمام نعمتوں سے سرفراز ہونے کے لیے جو ہے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ پل صراط پر آسانی سے پار ہونے کے لیے، میدان محشر میں اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا لازمی شرط ہے، اس لیے وہاں یہ نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی۔ لیکن اگر انہوں نے جو نیکی کا کام دنیا میں کیا ہوگا، جیسے کوئی چیریٹی کا کام کیا، کسی کی مدد کر دی، کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دیا، تو اللہ ان کو ان کی نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے، اور ایمان کی حالت میں پھر اللہ نے ان کو جو ہے ہدایت دے دی اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور پھر انہوں نے جو نیکیاں کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی اور بعد کی تمام نیکیوں کا ریوارڈ بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں دیں گے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، اور تو پھر بعد میں
آخرت میں تو کوئی نیکی ان کے کام نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے دنیا میں جو عمل کیے ہیں ہم ان کا فیصلہ کرنے پر آئیں گے تو انہیں فضا میں بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بھی قیمت بنا دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن جنتی لوگ ہوں گے جن کا مستقر بھی بہترین ہوگا اور آرام گاہ بھی خوب ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان پھٹ کر ایک بادل کو راہ دے گا اور فرشتے اس طرح اتارے جائیں گے کہ ان کا تار بند جائے گا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اس دن صحیح معنی میں بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ بادشاہت ویسے بھی آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے، آئندہ بھی اللہ ہی کی رہے گی، پہلے بھی اللہ ہی کی تھی، لیکن یہاں دنیا کا جو سسٹم نظام بنایا ہوا ہے اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فری ول دی ہوئی ہے اور جو ہے اجازت دی ہوئی ہے اپنے اختیار سے جو کرنا ہے، جو آپ بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ اس لیے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے دونوں مادے رکھے، خیر کے اور شر کے، انسان کے اندر ابتلا اور آزمائش کے لیے۔ اب اپنے فری ول یوز کرتے ہوئے تم کون سی راہ پر چلتے ہو، نیکی کی راہ پر چلتے ہو یا بدی کی راہ پر چلتے ہو، وہ آپ کے اوپر ہے۔ لیکن ہاں میدان محشر کا جو دن ہوگا، قیامت کا جو دن ہوگا، وہ کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی ظالم انسان کس طرح حسرت کرے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور اس وقت تمنا کرے گا کاش میں نے پیغمبر کی بات مان لی ہوتی، کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا، اسی نے مجھے سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ یہ وہ سب ساری تفصیلات وہ آگے آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کے آنے سے پہلے وقت پر کافی ہے، قطرہ بھی آب ہوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برس میں تو پھر کس کام کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس وقت کے آنے سے پہلے اور اس وقت کی حسرت اور افسوس کرنے سے پہلے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرماوے اور ہمیں اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ بن ماں کہ اللہ نے جو نعمت اسلام، نعمت ہدایت، نعمت قرآن ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان نعمتوں میں اضافہ فرماوے اور جو ہے ایمان اور اسلام ہی کی حالت میں زندگی نصیب فرماوے، موت نصیب فرماوے، اور ایمان اور اسلام کی حالت ہی میں اللہ سبحانہ و تعالی دوبارہ ہمیں اٹھائیں۔ اللہ ایسی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرماوے، ہمارے اس مبارک سلسلے کو بھی قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔